السلام علیکم کلاس. آج کے اس لیکچر میں ہم جو چیپٹر نمبر 9 ہے نیشنل انکم یعنی قومی آمدنی، اس کے شارٹ کوسچن ڈسکس کریں گے. بہت امپارٹنٹ یہ چیپٹر ہے اور بہت ایزی چیپٹر ہے. تو کوسچن نمبر 1 ہے، پروفیسر مارشل کے الفاظ میں قومی آمدنی کی تعریف بیان کریں. تو قومی آمدنی سے مراد کیا ہے کہ کسی ملک کے افراد اپنے سرمایے کی مدد سے وہاں کے قدرتی وسائل کو استعمال میں لا کر ہر سال اشیاء و خدمات کی خاص مقدار پیدا کرتے ہیں. یہی اس ملک کی قومی آمدنی کہلاتی ہے. یعنی جو کسی بھی ملک کے جو افراد ہوتے ہیں وہ اپنے سرمایے کے ذریعے وہاں کے جتنے بھی نیچرل ریسورسز ہوتے ہیں، قدرتی وسائل ہوتے ہیں، ان کو استعمال کر کے جتنی بھی پورے سال میں اشیاء و خدمات یعنی گڈز اینڈ سروسز پروڈیوس کرتے ہیں، پیدا کرتے ہیں، وہ اس ملک کی کیا کہلاتی ہے؟ قومی آمدنی کہلاتی ہے. اس کے علاوہ کوسچن نمبر 2 ہے، پروفیسر پیگو کے الفاظ میں قومی آمدنی کی تعریف بیان کریں. تو اکارڈنگ ٹو پروفیسر پیگو، قومی آمدنی قوم کی مادی دولت کے اس حصہ پر مشتمل ہوتی ہے جسے زر کے پیمانہ سے ماپا جا سکے. یعنی اس میں وہ تمام چیزیں شامل ہوں گی جس سے ہم کیا کرتے ہیں، پیسہ حاصل کرتے ہیں، وہ کیا کہلائے گی؟ قومی آمدنی کہلائے گی. اس کے علاوہ کوسچن نمبر 3 ہے، پروفیسر پال اے سیملسن کے الفاظ میں قومی آمدنی کی تعریف بیان کریں. تو مجموعی طور پر ایک ملک میں پیدا ہونے والی اشیاء و خدمات کے سالانہ بہاؤ کی زرعی قدر و قیمت کا نام قومی آمدنی ہے. یعنی جو ایوریج ہوتی ہے کسی بھی ملک میں جو اشیاء و خدمات گڈز اینڈ سروسز پروڈیوس ہوتی ہیں، اس کا جو زرعی قدر و قیمت ہے، یعنی اس کی جو مالیت ہے، اس کی جو ویلیو ہے، اس کا نام کیا ہے؟ قومی آمدنی ہے. اس کے علاوہ کوسچن نمبر 4 ہے، پروفیسر ایکلے گارڈنر کے الفاظ میں قومی آمدنی کی تعریف بیان کریں. تو اکارڈنگ ٹو پروفیسر ایکلے، کسی فرد کی آمدنی سے مراد وہ کمائی ہوتی ہے جو اسے اپنی اور اپنی جائیداد کی پیداواری خدمات کے عوض حاصل ہو. لہٰذا قومی آمدنی قوم کے تمام افراد کی آمدنیوں کے مجموعے کا نام ہے. یعنی جس ملک کے کسی بھی ملک میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہوں گے، ان کی جتنی آمدنیاں ہوں گی، ان کے مجموعے کا کیا نام ہوتا ہے؟ قومی آمدنی ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوسچن نمبر 5 ہے کہ پروفیسر فشر کے الفاظ میں قومی آمدنی کی تعریف بیان کریں. تو اکارڈنگ ٹو پروفیسر فشر، یہ بہت امپارٹنٹ ڈیفینیشن ہے کہ اشیاء و خدمات کی وہ مقدار جو ایک سال میں صرف کی جائے قومی آمدنی کہلاتی ہے، کیونکہ جو کچھ پیدا ہوتا ہے وہ صرف ہو جاتا ہے. اس کو سمپلی اگر میں کہوں تو جتنی بھی گڈز اینڈ سروسز پورے سال میں پروڈیوس کی جاتی ہیں، اس کو یوز کرنا وہ کیا کہلاتا ہے؟ قومی آمدنی کہلاتا ہے. یہ 5 ڈیفینیشن ہے ڈیفرنٹ جو اکانومسٹ ہیں ان کی ہے. تو پیپر میں زیادہ تر جو پروفیسر مارشل ہے، پروفیسر فشر ہے، ان کی جو ڈیفینیشن ہے یہ اکثر وہ ایگزامینر پوچھ سکتا ہے. اس کے علاوہ کوسچن نمبر 6 ہے، قومی آمدنی کے مختلف تصورات کون کون سے ہیں؟ اس کے کیا کنسیپٹ ہیں؟ تو خام قومی پیداوار، خالص قومی پیداوار، خام ملکی پیداوار، قومی پیداوار، شخصی پیداوار، قابل تصرف شخصی آمدنی اور فی کس آمدنی. یہ لانگ کوسچن کے بھی اعتبار سے بہت امپارٹنٹ
کوشچن ہے کہ اکثر پیپر میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ قومی آمدنی کے مختلف تصورات کون کون سے ہیں۔ یہ شارٹ بھی بہت امپارٹنٹ ہے اور لانگ بھی بہت امپارٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ کوشچن نمبر 7 ہے خام قومی پیداوار کی تعریف بیان کریں۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ کسی ملک میں ایک سال کے دوران پیدا ہونے والی اشیاء و خدمات کے مجموعے کو خام قومی پیداوار کہتے ہیں۔ یعنی کسی بھی ملک میں ایک سال کے اندر جتنی بھی گوڈز اینڈ سروسز پروڈیوس ہوتی ہیں اس کا جو مجموعہ ہے، ایگریگیٹ ہے، اس کو خام قومی پیداوار یعنی گراس نیشنل پروڈکٹ کہتے ہیں۔ اس میں تمام زرعی اشیاء، صنعتی اشیاء، معدنی اشیاء اور نجی اور سرکاری نیم سرکاری اداروں میں کام کرنے والے لوگوں کی خدمات شامل ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ کوشچن نمبر 8 ہے خالص قومی پیداوار کا مفہوم واضح کریں۔ تو خام قومی پیداوار یعنی جو گراس نیشنل پروڈکٹ ہے میں سے سرمایہ کی شکست و ریحت کے اخراجات یعنی جو ڈیپریسیشن ہے، فرسودگی الاؤنس اسے کہتے ہیں، نکال دیے جائیں تو خالص قومی پیداوار حاصل ہوتی ہے۔ تو اسے کہتے ہیں نیٹ نیشنل انکم۔ جو گراس نیشنل انکم ہوتی ہے اس میں سے ڈیپریسیشن الاؤنس مائنس کر دیں یعنی فرسودگی الاؤنس تو آپ کو خالص قومی پیداوار حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کوشچن نمبر 9 ہے، بہت امپارٹنٹ سوال ہے، سرمایہ کی فرسودگی الاؤنس سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد اشیاء پیدا کرنے کے لیے مشینیں، آلات و اوزار وغیرہ استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی ہم چیزیں پروڈیوس کرتے ہیں کسی فیکٹری میں تو اس کے لیے ہمیں مشینری چاہیے، ڈفرینٹ ٹولز چاہیے جس کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، پروڈکٹ کو پروڈیوس کرتے ہیں، بناتے ہیں۔ اور یہ مشینیں، آلات و اوزار کیا ہوتے ہیں، خراب ہوتے رہتے ہیں اور ٹوٹتے پھوٹتے رہتے ہیں۔ یعنی جو مشینری چلے گی تو وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی، لہذا ان کی مرمت کروانی پڑتی ہے۔ ان کی مرمت پر جو اخراجات آتے ہیں انہیں فرسودگی الاؤنس کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مکان ہے، اس کو یوز کریں گے ہم تو اس کا جو کنڈیشن ہے اس کی وہ کیا ہوتی ہے کہ خراب ہو جاتی ہے کیونکہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، اور سال کے بعد ہم اس کی کیا کرتے ہیں، مینٹیننس کرواتے ہیں، اس کا پینٹ وغیرہ کرواتے ہیں، تو وہ کس میں آئے گا، فرسودگی الاؤنس میں آئے گا۔ اس کے علاوہ خام ملکی پیداوار کا مفہوم واضح کریں۔ اسے کہتے ہیں گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ۔ تو یہ کیا ہوتی ہے، کسی ملک کے افراد ایک سال کے دوران آخری استعمال کی جتنی اشیاء و خدمات اندرون ملک پیدا کرتے ہیں ان کی بازاری مالیت کو خام ملکی پیداوار کہا جاتا ہے۔ یعنی کسی بھی ملک کے رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ملک میں جتنی چیزیں پروڈیوس کرتے ہیں اور ان کا استعمال کرتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں، خام ملکی پیداوار۔ اس کے علاوہ پس خام قومی پیداوار سے بیرون ملک سے حاصل ہونے والی خالص آمدنی منہا کر دی جائے تو خام ملکی پیداوار حاصل ہوتی ہے۔ یعنی جو خام ملکی پیداوار ہوتی ہے یہ ایکول ٹو ہوتی ہے خام قومی پیداوار یعنی گراس نیشنل پروڈکٹس میں سے ہم کیا کر دیں، خالص بیرونی آمدنی جو ہم باہر سے آمدنی حاصل کرتے ہیں، جو لوگ باہر سے پیسہ بھیجتے ہیں اس کو مائنس کر دیں تو ہمارے پاس خام ملکی پیداوار حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کوشچن نمبر 11 ہے، بہت امپارٹنٹ کوشچن ہے، قومی آمدنی کے تصور کی وضاحت کریں کہ نیشنل انکم سے کیا مراد ہے۔ تو اگر خالص قومی پیداوار میں سے بالواسطہ ٹیکس نکال دیے جائیں، بالواسطہ ٹیکس جو ڈائریکٹ ٹیکس ہوتے ہیں ان کو
نکال دیا جائے اور آنوں کو شامل کر لیا جائے تو باقی قومی آمدنی رہ جاتی ہے۔ آنے کیا ہوتے ہیں؟ یہ سبسڈی ہوتی ہے جو حکومت اپنی عوام کو یہ ڈفرینٹ کنڈیشن پہ مشکل حالات میں یہ عوام کو دیتی ہے۔ اس کے علاوہ یہی وہ آمدنی ہوتی ہے جو چاروں عاملین پیدائش یعنی جو لینڈ، لیبر، کیپٹل اور آرگنائزیشن ان کو اور ان سے حاصل ہونے والے معاوضوں یعنی لگان، کیونکہ جو زمین ہوتی ہے اس سے لگان ہمیں ملتا ہے اور لیبر سے ہمیں اجرت ملتی ہے اور جو سرمایہ ہوتا ہے اس سے سود حاصل ہوتا ہے اور جو تنظیم ہوتی ہے اس سے منافع حاصل ہوتا ہے۔ تو قومی آمدنی ایکول ٹو خالص قومی پیداوار میں سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ مائنس کرنا ہے بل واسطہ ٹیکس اور پلس کیا کرنا ہے؟ آنے آپ نے پلس کرنے ہیں۔ اب کوسچن نمبر 12 ہے آنا کیا ہوتا ہے؟ تو بعض اوقات حکومت کچھ اشیاء خصوصاً ضروریات زندگی کی اشیاء مثلاً آٹا، گھی، چینی وغیرہ عوام کو ان کی منڈی کی قیمت سے کم قیمت پر مہیا کرنا چاہتی ہے تو وہ شے فروخت کاروں سے مہنگے داموں خرید کر یوٹیلیٹی سٹوروں اور اپریٹر سٹوروں کے ذریعے عوام کو سستے داموں فراہم کرتی ہے، یعنی اس شے کی اصل قیمت کا کچھ حصہ حکومت ادا کرتی ہے جسے آنا کہتے ہیں۔ اسے شارٹ ورڈ میں اگر آنا کیا ہوتا ہے؟ سبسڈی ہوتی ہے۔ حکومت کیا کرتی ہے کہ مہنگائی اگر کسی چیز کی بڑھ جاتی ہے تو وہ ریلیف دیتی ہے عام پبلک کو، عوام کو۔ تو کیا کرتی ہے حکومت کہ مثال کے طور پر ایک جو لیٹر پیٹرول کی قیمت ہے وہ جو مارکیٹ پرائس ہے وہ ہے 100 روپیز اور حکومت کیا کرتی ہے کہ اس کو 90 روپیز میں سیل کرتی ہے۔ جو 10 روپیز ہوں گے وہ آنا کہلائے گا، وہ سبسڈی ہوگی جو حکومت نے کیا کیا ہے کہ عوام کو ریلیف دیا ہے۔ آئی ہوپ آپ نے آج کے جو کوسچنز ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا۔ آپ نے ان کو یاد کرنا ہے اور نیچے کمنٹ سیکشن میں اس کا فیڈ بیک بھی دینا ہے۔ وش یو آل دی بیسٹ۔